بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوا هديه. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنهما قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. محترم دوستو، بزرگوں، ہم بارہا ایک لفظ سنتے ہیں: ہجرت. ہجرت کے معنی ہے چھوڑنا. کسی چیز کو چھوڑنے کو ہجرت کہتے ہیں. اسلامی شریعت میں ہجرت دو قسم کی ہے. ایک کو کہتے ہیں ہجرت بالابدان. انسان اپنے بدن کے ذریعے ہجرت کرے. اور ایک کو کہتے ہیں ہجرت بالقلوب والارواح. انسان اپنے دل کے ذریعے ہجرت کرے. ہجرت بالابدان کا مطلب، جو پہلی قسم ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے دین کو صحیح معنوں میں زندہ نہ کر سکے، پورا دین پر عمل نہ کر سکے، ایسے وقت میں اس کو وہ جگہ چھوڑ کر ایسی جگہ جانا پڑتا ہے جہاں وہ اچھی طرح اپنے دین پر عمل کر سکے. اس کو کہتے ہیں بدن کے ذریعے ہجرت. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بدن کے ذریعے ہجرت کی. مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. یہ ہجرت بالابدان، بدن کے ذریعے، جسم کے ذریعے ہجرت کہلاتی ہے. کہ مکہ مکرمہ کے حالات خراب تھے، جہاں مسلمان اپنے اسلام پر 100% نہیں چل سکتے تھے، ان کو ستایا جاتا تھا. اس لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر صحابہ نے حبشہ کی ہجرت کی، جہاں ان کو اسلام پر چلنے کی اجازت تھی، یا مدینہ منورہ کی ہی طرف ہجرت کی، جہاں ان کے لیے اسلام پر چلنے کے لیے ماحول بالکل اچھی طرح سازگار تھا، مناسب تھا. یہ ہجرت کی پہلی قسم. یہ ضرورت کے وقت کی جاتی ہے. اس میں اپنے وطن کو چھوڑا جاتا ہے. ہجرت کی دوسری قسم، جس کو میں نے بتایا کہ دلوں کے ذریعے ہجرت، یہ ہر ایک پر ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دلوں کے ذریعے ہجرت کہ انسان اپنے دل کے ذریعے اس طرح ہجرت کرے کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، نافرمانی کو چھوڑ دے،
اللہ کے سوا جس کی محبت اس کے دل میں ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کی طرف چلا جاوے، اللہ کے سوا جس کو وہ مانتا ہے، جس کی وہ پوجا کرتا ہے، جس کی بات مانتا ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کی بات ماننے لگ جاوے، اللہ کے علاوہ وہ جس پر بھروسہ کرتا ہے اس کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرنے والا بن جائے، اللہ کے علاوہ جس سے وہ اپنی باتیں مانگتا ہے، اپنی ضرورتیں مانگتا ہے، وہ چھوڑ کر وہ اللہ سے مانگنے والا بن جائے، اللہ کے علاوہ جس سے وہ امیدیں باندھتا ہے اس چیز کو چھوڑ کر وہ اللہ سے امید باندھنے والا بن جائے۔ یہ ہجرت دل کی ہے، ہر ایک پر ضروری ہے۔ ایک آدمی اگر بدن کے ذریعے ہجرت کرتا ہے لیکن دل کی یہ دوسری قسم کی جو ہجرت ہے وہ نہیں کرتا ہے تو وہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ایک حدیث بتائی جس میں بتایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اس کی ہجرت حقیقی ہجرت ہوگی، لیکن جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی، اس نے اپنے بدن کو چھوڑا، بدن کے ذریعے ہجرت کی، وطن کو چھوڑا لیکن دنیا کے لیے۔ ایسے کچھ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنے تھے کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت ہوئی ہے مدینہ منورہ کی طرف، لیکن بدن کے ذریعے ہجرت تو ہو گئی، وطن تو چھوڑ دیا، لیکن دوسری قسم کی ہجرت اس میں شامل نہیں تھی، دل کے ذریعے ہجرت نہیں تھی، کیونکہ مقصود اس ہجرت کا دنیا تھا، تو وہ دنیا کی غرض تو پوری ہو جائے گی لیکن وہ حقیقی معنی میں ہجرت نہیں کہلائے گی۔ وہ آدمی جو اپنے بدن کے ذریعے ہجرت کرتا ہے اور اپنے دل کے ذریعے ہجرت نہیں کرتا ہے، یعنی اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑتا ہے، دوسروں پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑتا ہے، دوسروں سے امیدیں لگانا نہیں چھوڑتا ہے، تو ایسے آدمی کی ہجرت کا کوئی خاص فائدہ نہیں، کوئی خاص فائدہ نہیں۔ بدن کو سنوارنا، بدن کے ذریعے ہجرت کرنا، اس کو شریعت نے اتنا درجہ نہیں دیا ہے، شریعت نے درجہ اس کو دیا ہے جس کا دل پاک صاف ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا، شرک سے صاف، گناہوں سے صاف، غیبت سے صاف، اس کو اسلام نے درجہ دیا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کسی کی اولاد بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی، مال بھی فائدہ نہیں دے گا، فائدہ دینے والی چیز اگر کوئی ہے تو قلب سلیم ہے، دل ہے جو صحیح سالم ہو۔ یہ ہجرت سب پر فرض ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے امت کو حقیقی مسلمان سمجھایا ہے کہ حقیقی مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کیا صرف داڑھی رکھ لے، ٹوپی پہن لے، کرتا پائجامہ پہن لے اور تبلیغی جماعت میں چلنے لگ جاوے، خانقاہوں میں شریک ہونے لگ جاوے، مدرسوں میں پڑھنے والا بن جاوے، اسی کو حقیقی مسلمان کہتے ہیں؟ سمجھایا ہے ہم کو حقیقی مسلمان کس کو کہتے ہیں اور حقیقی ہجرت کرنے والا کس کو کہتے ہیں؟ حقیقی مسلمان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان کون سا؟ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، حقیقی مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ حقیقی مسلمان، یعنی وہ حقیقی معنی میں ہجرت کر رہا ہے اور ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے جو گناہ بڑے خطرناک ہے، مسلمان کو اذیت دینا، تکلیف دینا بہت خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بدن کے ذریعے ہجرت کرنے والے کو سب سے افضل مسلمان نہیں کہا. حقیقی معنی میں مسلمان یہ ہے. آگے کا ایک جملہ ایسا فرمایا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ. مہاجر حقیقی معنی میں ہجرت کرنے والا بدن کے ذریعے ہجرت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنی میں ہجرت کرنے والا تو وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے، دل کے ذریعے ہجرت کرے. یہ حقیقی معنی میں ہجرت کرنے والا ہے. اس لیے سب سے پہلے میرے دوستو ہماری کوشش سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ ہم حقیقی معنی میں مہاجر بنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا جن کا نام پڑ گیا تھا کرکرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بوجھ والے کام ہوتے تھے وہ ان کو سونپے گئے تھے. اور جگہ کے تھے، کسی اور جگہ کے، مدینہ منورہ میں بس گئے تھے. ان کا نام کرکرا. ان کو کہا جاتا تھا کرکرا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو بوجھل کام ہوتے تھے اس کے وہ ذمہ دار تھے. ان کو وہ ذمہ داری سونپی گئی تھی. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی نکیل پکڑ کر چلتے تھے. یہ کرکرا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریبی تھے، گویا آپ کے گھر کا ایک فرد سمجھ لو. جب ان کا حضور کی زندگی میں انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا هو فی النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زبان سے بات بولتے تھے وہ تو وحی ہوتی تھی، اللہ کی جانب سے ان کی زبان پر بات آتی تھی. تو فرمایا هو فی النار، وہ جہنم میں، وہ جہنم میں ہے. کرکرا نامی آدمی کے بارے میں حضور کا فیصلہ کہ وہ جہنم میں، حالانکہ وہ حضور کا خادم ہے. آپ کے بوجھ والے کاموں کی ذمہ داری اس کے ذمے ہے. آپ کا سفر کا ساتھی ہے. گویا اس نے کتنی ہجرتیں کی ہوگی بدن کے ذریعے، کتنے غزوات میں حضور کے ساتھ شریک ہوا ہوگا، لڑائیوں میں حضور کے ساتھ شریک ہوا ہوگا. جب آپ کے سواری کی نکیل پکڑ کر وہ چلتے تھے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے کے جو سفر ہوئے ہیں ان غزووں میں وہ شریک تھے. آپ کے جانور کی نکیل پکڑ کر چلتے تھے. تو مہاجر آدمی تھے، مجاہد آدمی تھے. انہوں نے جہاد بھی کیا، سب کچھ کیا. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے وہ فی النار، وہ جہنم میں. صحابہ تعجب کرنے لگے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سچی بات ہے، دیکھنے دو. ان کے وہاں جا کے دیکھا تو ایک عبا، ایک چادر، خطدار چادر جس میں لکیریں کالے کلر کی ہوتی ہے، ایسی چادر جو جہاد کے سفر میں مال غنیمت میں سے ملی تھی. وہ مال غنیمت کی چادر جس پر سب مسلمانوں کا پہلے حق ہوتا ہے، تقسیم سے پہلے، آپس میں بانٹنے سے پہلے سب مسلمانوں کا حق ہوتا ہے. اس ایک چادر کو انہوں نے چھپا لیا تھا. ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مال غنیمت جو جہاد میں ملتا ہے وہ دشمنوں کا مال ہوتا ہے. یہ چادر بھی کسی دشمن کی ہوگی جو دشمنوں سے حاصل ہوئی تھی، ان کو بھا گئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی، اس لیے ایک طرف کر لی انہوں نے. تو اس چادر کو دشمن نے استعمال کیا تھا. کہنے کا مطلب چادر نئی نہیں تھی، پرانی تھی. پرانی چادر کی قیمت ہی کیا ہوتی ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس واقعے کا تذکرہ کیا تو فرمایا جو آدمی چھوٹی سی قیمت والے مال میں اگر خیانت کرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہے. یہ عنوان قائم کیا ہے کیونکہ چادر تو پرانی تھی، وہ یوز کی ہوئی تھی، استعمال کی ہوئی تھی دشمنوں کی، اور وہ انہوں نے چھپا لی تھی. ایک چادر کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟
کوئی سونا چاندی تو تھا نہیں، لیکن ایک چادر جو مسلمانوں کا حق تھا، اس مسلمانوں کے حق میں خیانت کی، گویا انہوں نے بڑا ظلم کیا۔ اس ظلم کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ہوا فی النار، وہ جہنم میں۔ ہجرت تو بہت کی، اللہ کے راستے میں بہت گئے، مجاہد بنے، لیکن حقیقی جو ہجرت ہے، جو اللہ کے راستے میں جانے کا مقصد ہے، اللہ کے راستے میں جانے کا مقصد صرف گھر بار کو چھوڑنا نہیں ہے، کاروبار کو چھوڑنا نہیں ہے، اولاد کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اولاد کو چھوڑتے ہوئے، کاروبار کو چھوڑتے ہوئے، گھر والوں کو چھوڑتے ہوئے وہاں جا کر حقیقی ہجرت اپنے اندر پیدا کرنا، کہ خواہشات کو چھوڑنے کی عادت ڈالنا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا، اور اللہ کے اوامر کو، یعنی جن کاموں کو کرنے کا ہمیں حکم ہے ان کاموں پر اپنے آپ کو ڈال دینا، یہ اصل حقیقی معنی میں ہجرت، یہی اصل حقیقی جہاد ہے، مجاہدہ ہے۔ وہ نہیں تھا۔ خدمت بھی نبی کی ہے، جہاد بھی اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہے، اور خدمت بھی بڑی اونچی کی ہے، لیکن حقیقی معنی میں ہجرت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ہوا فی النار۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ظلم کے قبیل سے ہے، ہم اس کو ظلم نہیں سمجھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ مثال کے طور پر یہ چٹائی ہے، وقفہ کی ہوئی ہے، کیوں؟ اس پر مصلی نماز پڑھے۔ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں سوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اپنے تکیہ بنا دیتے ہیں، چٹائی کو پورا تہ کرنے کے بعد اس کو تکیہ بناتے ہیں۔ تکیہ بنانے کے لیے چٹائی نہیں ہے، یہ کھانے کے لیے چٹائی نہیں ہے، اس پر کھانا کھانے کے لیے چٹائی وقفہ نہیں کی گئی ہے، یہ نماز کے لیے، اس پر نماز پڑھی جائے گی۔ یہ ظلم ہے، چھوٹی بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، مسائل چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ظلم کی حد ہم نے اتنی پار کر رکھی، خیانت کی حد اتنی پار کر رکھی ہے کہ مدرسہ اور مسجدوں کو زمین دینے کے بجائے ان کی زمین پر ہم قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ نگینہ مسجد کی زمین کتنی تھی دکانوں والی؟ کون اللہ کا بندہ ایسا تھا کہ جو نگینہ مسجد کو کرایہ دیتا تھا؟ ایک آدمی قبضہ اپنا بیچتا تھا دوسرے کو، وہ 20 لاکھ میں 25 لاکھ وہ لیتا تھا خود۔ مسجد کی زمین سے فائدہ اٹھا رہا ہے انسان خود، اس کو کہاں حق ہے؟ ظلم، اس کا ظلم نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ ہم کرایہ دیتے ہیں، کتنا؟ پرانا کرایہ 50 روپے، 50 روپے کرایہ چل رہا ہے پرانا، مسجد کی زمین ہے۔ مسجد کی زمین سے، مسجد کی چیزوں سے، مسجد کی بسائی جو وقف کی ہوئی چیزوں سے ہم غلط فائدہ اٹھا گئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چادر ہے جس کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہوا فی النار، حالانکہ اس چادر میں ان کا بھی حق ہے۔ یاد رکھو، وہ بھی جہاد میں تھے، وہ مال غنیمت میں ان کا بھی حق تھا، سب مسلمانوں کا حق ہے، تقسیم سے پہلے سب مسلمانوں کا حق ہے، ان کا بھی حق تھا۔ پھر بھی اس چادر کو چرانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنم میں ہے۔ تو جن چیزوں پہ میرا حق نہیں، جو چیزیں عوام نے اللہ کے لیے وقف فرما دی ہے، ان چیزوں کو ہماری راحت کے لیے ہم استعمال کریں، ہماری ضرورت کے لیے ہم استعمال کریں۔ جس ضرورت کے لیے وہ وقف نہیں کی گئی ہے تو میرے دوستو پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ سمجھنے کی چیزیں، باتیں چھوٹی ہے لیکن ہے بڑی، انجام کو خراب کر سکتی ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اللہ کے رسول، میں اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کروں، اپنا مال قربان کروں، تو کیا میرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور نے فرمایا جو آدمی بھی اپنی جان کو قربان کرتا ہے، اس کا خون بہتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، صبر کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور نے بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس صحابی کو واپس بلایا، الا الدین، ایک بات کہنا رہ گئی، ابھی جبریل نے مجھے بتائی، کیا بات؟
کہ ہاں اس آدمی کے گناہ معاف تو ہو جائیں گے، لیکن دین اور قرض معاف نہیں ہوگا۔ اس نے جن لوگوں کے پاس سے قرض لیا ہے وہ قرض دیے بغیر، ادا کیے بغیر وہ چلا گیا ہے، شہید چاہے ہوا ہے، پھر بھی وہ قرض معاف نہیں ہوگا، معاف نہیں ہوگا۔ حقیقی ہجرت یہ ہے، دین کو الگ کر دیا، یہ انسانی حقوق ہے۔ اللہ کے حقوق تو معاف ہو سکتے ہیں، وہ معاف کر دے گا، لیکن جو ظلم انسان پہ ڈھائے ہیں، جو حقوق انسان کے اس کے ذمے ہیں، تو وہ شہادت جیسی عظیم عبادت، عظیم درجہ، اس سے بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے کتنے ہی سال پہلے کے ہو وہ گناہ، یعنی وہ گناہ جو انسانوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ حجر اسود کو بوسہ لینے والا آدمی، اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی اس کو چومے، لیکن وہ گناہ معاف ہوں گے جو اللہ کے حقوق سے کے قبیل سے، وہ گناہ جو انسانی حقوق کے قبیل سے ہے، چاہے وہ حج پہ حج کرے، عمرے پہ عمرہ کرے، پوری زندگی حرمین شریف میں گزار دے، لیکن اس کے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جن کا تعلق انسان سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی بھی جنتی آدمی جنت میں نہیں جائے گا اس حالت میں کہ اس پر جہنمی آدمی کا حق ہو، جنتی کا نہیں، کس کا؟ جہنمی آدمی کا۔ کوئی بھی آدمی جنتی، اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہوگا، لیکن پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ کسی جہنمی کا حق بھی اس پر نہ ہو۔ اگر جہنم میں جانے والے آدمی کا حق بھی اس پہ ہوگا تو جہنم میں جانے سے پہلے اس آدمی کو اس کا حق جنتی سے دلوایا جائے گا، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا، اور یہ جہنم میں بعد میں جائے گا، اس کا حق دلوایا جائے گا۔ حقیقی ہجرت ضروری ہے میرے دوستوں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کسی قرض والے پر جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے جس پر جو قرض اپنے ذمے لے کر دنیا سے گیا ہو۔ اتنی قسم کا قرض ہے، مالی قرض ہم نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، عزت کا قرض اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ عزت کا قرض کیسے؟ ہم نے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، اپنی آنکھوں سے ہم نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، یہ قرض ہے ہمارے ذمے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کے ذمے کوئی بھی ظلم کا قرض ہو وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے حلال کروا لے اپنے بھائی سے۔ وہ قرض چند قسم کا ہے، کبھی عزت کا قرض ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کو میں نے برا بلا کہا تھا، اس آدمی کی میں نے غیبتیں کی تھی لوگوں کے سامنے، اس آدمی کو میں نے طعنہ دیا تھا، تو اس کو پہلے حلال کروائے۔ کیسے حلال کروائے گا؟ معافی مانگے جا کے، اس سے کہے ہم نے تمہاری غیبت کی تھی، معاف کیجیے، معافی مانگے۔ اگر اس کا مال، اس نے اس کے مالی حق ادا نہیں کیا ہے، اس کا مال اس کو دے دے، اس کا حق مالی ہے وہ مال دے دے، چاہے وہ کسی قسم سے لیا ہو، قرض سے لیا ہو، یا کوئی چیز اس کو خریدی ہو اور وہ آپ کے ذمے باقی ہو، یا کوئی اور طریقے کا کوئی مال ہو آپ نے چرایا ہو، زمین لے لی ہو، ہڑپ لی ہو، گھر مکان لے لیا ہو، ہڑپ لے لیا ہو، جو بھی ہو اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ حلال ہونے کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے ذمے بھی کوئی اپنے بھائی کا ظلم ہو، عزت کی لائن سے ہو، خاندانی لائن سے ہو، وہ بھی آج قیامت کے دن سے پہلے وہ اس سے حلال کروا لے، مالی لائن سے ہو وہ بھی حلال کروا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن نہ دینار چلے گا، نہ درہم چلے گا، نہ سونے کا سکہ چلے گا، نہ چاندی کا سکہ چلے گا، نہ ہندوستانی روپیہ چلے گا، کوئی بھی نہیں چلے گا، کوئی بھی نہیں چلے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول وہاں حق کیسے دیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا وہاں دینار نہیں چلے گا، درہم نہیں چلے گا، وہاں تو حسنات کی کرنسی ہوگی، سیئات کی کرنسی ہوگی۔ حسنات اگر اس کے کھاتے میں ہیں
تو وہ نیکیاں، حسنات یعنی نیکیاں، وہ نیکیاں اس مظلوم آدمی کو دے دی جائے گی۔ نیکیاں دینے کے بعد بھی اس کا حق پورا نہیں ہوا تو مظلوم آدمی کی برائیاں اس پہ لاد دی جائے گی۔ جس آدمی نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہوگی، بہت زیادہ روزے رکھے ہوں گے، اور بہت زیادہ حج کیے ہوں گے، بہت زیادہ عمرے کیے ہوں گے، بہت زیادہ عبادت کی ہوگی، وہ آدمی دنیا سے جائے گا تو ان عبادتوں کے ساتھ، لیکن وہاں جا کے قیامت کے دن اس کے لیے فیصلہ ہوگا جہنم کا، کیونکہ اس نے دوسروں کا حق مارا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، حقیقی ہجرت یہ ہے، آدمی اللہ کی ان منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے جس سے اللہ نے روکا ہے، خاص کر کے اللہ رب العزت نے جو ہم پر ایک دوسرے کے حقوق لازم کیے، ان حقوق کو ادا کرنے والا بنے۔ بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے، اولاد اپنے باپ کی عزت کو گواتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ ہم نے بھی سنا ہے بچوں سے، ماں باپا نے کہیں خبر پڑتی نہ دی، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، میرے باپ مجھ کو روکتا ہے، ایسا کہتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں پڑتی ہے۔ باپ انجام کو سوچتا ہے، مستقبل کو سوچتا ہے، باپ مستقبل کو سوچتا ہے اور اپنی اولاد کے بارے میں وہ فیصلے لیتا ہے، لیکن بچہ اس کو باپ کی کمی سمجھتا ہے اور اس کی برائیاں بیان کرتا ہے اپنے دوستوں کے سامنے۔ تو باپ کے بارے میں وہ غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ باپ سے بھی معافی مانگنا ضروری، کوئی بھی ہو اس سے معافی مانگنا ضروری، جس کی بھی ہم نے عزت ختم کرنے کی کوشش کی ہے، باپ کی برائی کی ہے تو باپ سے معافی مانگنا ضروری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دینار، کہ جس آدمی کے ذمے اپنے بھائی کا کوئی حق باقی ہو، چاہے وہ عرض یعنی عزت کے قبیل سے ہو یا کسی اور چیز کے قبیل سے ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے آج ہی حلال کروا لے، اس سے پہلے کہ وہاں جانا پڑے جہاں نہ دینار چلے گا نہ درہم چلے گا۔ وہاں کیا چلے گا؟ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتی، اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا، یعنی ظالم کے پاس نیک عمل ہوگا تو اس سے لے لیا جائے گا اس کے ظلم کی بقدر، اور کس کو دے دیا جائے گا؟ مظلوم کو۔ وَإِن لَّمْ يَتَّقُ لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کی برائیاں لے لی جائے گی اور فحمل علیہ، ظالم پر ڈال دی جائے گی۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو، زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی۔ عام طور پر جو دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ ان دو اعضاء سے، زبان سے یا تو بول کر یا اشاروں سے، دونوں طرح ہم تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بول کر گالی دے دی، تانا دے دیا، غیبت کر دی، اور اشاروں سے کسی کی نقل اتار دی، یا اپنے کہتے ہیں بھائی چپنیوں پاڑے سے، چپنیوں زبان کے ذریعے سے ایسے اشارے کرتا ہے جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ سب تکلیف کی قسمیں ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ ایسے ہی انسان ہاتھ کے ذریعے سے زیادہ ظلم کرتا ہے، تھپڑ مار دی، مال ہڑپ لیا، زمین ہڑپ لی، اس پر قبضہ کر لیا، تو حضور فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ بل مہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ میرے دوستو، جب ہم اپنے نفس پر یہ بوجھ ڈالیں گے کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے نفس کو روکیں گے، اس کی خواہشات سے اس کو روکیں گے، یعنی حقیقی معنی میں ہجرت ہم کریں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر ہمت آئے گی کہ ہم ظالموں کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کریں۔ ظالموں کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمیں ہمت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ابھی تو ہم نے اپنے نفس کو تیار، اپنی خواہشات سے بچنے کے لیے تیار نہیں کیا ہے، تو ہم ظالموں کے خلاف کہاں سے تیار ہوں گے؟ پہلے وہ عادت ڈالنی پڑے گی کہ اپنی خواہشات سے اس کو بچائیں، اس سے روکیں،
اس کو ہمت دلائیں کہ وہ اللہ کے احکام پر آ جائیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں۔ جب یہ ہجرت حقیقی ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی تو پھر ہمارے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہوگا کہ ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ تیسرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ والے کاموں پر ایک آدمی مقرر تھا جس کو کرکرا کہا جاتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو فی النار، وہ آدمی جہنم میں ہے۔ فذهبوا ينظرون الیہ، لوگ دیکھنے گئے اس کے گھر پہ کہ آخر کیوں وہ جہنم میں ہے، تو وہاں جا کے دیکھا تو اس سفر میں انہوں نے ایک عبا، ایک چادر صحابہ نے وہاں پائی جس کی انہوں نے خیانت کی تھی، مال غنیمت میں سے لے لیا تھا۔ تو جب اللہ کے رسول کا قریبی آدمی، خادم آدمی، اگر اس کو یہ سزا ہو سکتی ہے حقیقی ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے، حالانکہ جہاد کیا سب کچھ کیا، تو میرے دوستو ہمارا اور تمہارا کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دشمنوں سے لڑنے کے وقت میں ایک آدمی بہت زور و شور سے دشمنوں کی صفوں میں گھس کر لڑ رہا تھا، بہت زیادہ مجاہدہ کر رہا تھا، حتیٰ کہ اس کے جسم پر زخم ہی زخم تھے، لیکن اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ جہنم والوں میں سے، وہ من اہل النار، وہ جہنم والوں میں سے۔ صحابہ تعجب میں پڑ گئے، اتنا ہی کوشش کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، دشمنوں سے لڑ رہا ہے، اور اس کو جہنمی کہا جاتا ہے؟ تو ایک صحابی پیچھے بڑھ گئے، تو جا کے دیکھا کہ وہ لڑتے لڑتے جب تھک گیا اور اپنے زخم کو برداشت نہیں کر سکا تو اس آدمی نے اپنا نیزہ لیا، زمین میں الٹا گاڑا اور اسی پر اپنے آپ کو لاد دیا، یعنی کہ خودکشی کر لی اور وہ وہیں مر گئے۔ تو وہ صحابی پھر اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے، اللہ کے رسول صدق تھا، آپ نے بالکل سچ فرمایا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، غزوے میں ہے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، سنو ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ اس دین کو پانی پہنچاتا ہے فاجر اور فاسق آدمی سے بھی، اس لیے دین کی محنت کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کے یہاں مقبول ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دین کا کام جہاں چڑیوں سے لیتا ہے، جہاں حیوانوں سے لیتا ہے، جانوروں سے لیتا ہے، وہیں پر انسانوں میں فاسق اور فاجر آدمی سے بھی لیتا ہے۔ حقیقی ہجرت اگر ہے تو یہ اللہ کے محبت کی دلیل ہے۔ بدن کی ہجرت یہ اللہ کے محبت کی، صرف خالص بدن کی ہجرت یہ دلیل نہیں ہے، حقیقی ہجرت دلیل ہے کہ انسان اپنے گھر پہ ہے اور حقیقی معنی میں ہجرت ہے، وہ اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہے، منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، حقوق لوگوں کے ادا کر رہا ہے، تو وہ حقیقی معنی میں مسلمان ہے۔ لیکن ایک آدمی اپنے وطن میں رہ کر اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، اس کے پیسے کھا گیا، اس کے پیسے کھا گیا، اس کے پیسے کھا گیا، اور ہر مہینے 3 دن بھی لگاتا ہو، ہر سال چلہ بھی لگاتا ہو، 4 مہینے بھی لگاتا ہو، تو کیا فائدہ؟ ہر سال حج بھی کرتا ہو، ہر سال عمرے بھی کرتا ہو، تو کیا فائدہ؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بس 100 چوہے کھا کر بلی، اسی کہوت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس طرح کے لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کے ساتھ غزوہ کیا، پھر بھی حضور نے جہنم کا فیصلہ فرمایا، کیونکہ انہوں نے حقیقی معنی میں اللہ کے حکموں کو ادا نہیں کی۔ ہجرتیں تو کی تھی، جہاد تو کیا تھا، مجاہدہ بھی کیا۔ اس لیے ہم حقیقی معنی میں ہجرت اپنے اندر پیدا کرنے والے بنے، حقیقی معنی میں اللہ کے حکموں پر چلنے والے بنے، جہاں ہم اپنا وقت، اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، اپنی تجارتوں کو چھوڑتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، وہیں پر میرے دوستو نیت اس بات کی کرے کہ 40 دن جائیں گے، 3 دن جائیں گے، 4 مہینے جائیں گے، لیکن وہاں پر جا کر ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے، وہاں جا کر ہم اپنے اندر اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہماری زندگی موت تک اسی طرح اللہ کے حکموں پر گزرے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ من کی توفیق عطا فرمائے۔